بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت اقامت میں ہمیشہ 10 رکعتوں کا اہتمام کرتے تھے، اور وہ رکعتیں وہی ہیں جن کے متعلق حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 10 رکعتیں محفوظ کی تھیں، 2 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 اس کے بعد، 2 رکعتیں مغرب کے بعد، 2 رکعتیں عشاء کے بعد گھر میں، اور 2 رکعتیں فجر کی نماز سے پہلے۔ ظہر کے بعد کی 2 رکعتیں اگر چھوٹ جائیں تو انہیں آپ عصر کے بعد ادا کر لیا کرتے تھے۔ آپ کبھی ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ مغرب سے پہلے 2 رکعتوں کے متعلق آپ کا ارشاد ہے کہ مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو۔ تیسری بار فرمایا کہ جس کا جی چاہے، تاکہ لوگ اسے سنت موقدہ نہ سمجھ لیں، اور صحیح یہ ہے کہ یہ مستحب ہیں، سنت موقدہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام سنتیں اور نوافل جس کا کوئی مخصوص سبب نہ ہو، خاص طور پر مغرب کی سنت گھر ہی میں ادا فرماتے تھے۔ یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے کبھی مسجد میں پڑھی ہوں، لیکن مسجد میں پڑھی جا سکتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی سنت کا تمام دیگر نوافل سے زیادہ اہتمام فرماتے تھے، اور اسے اور نماز وتر کو کبھی سفر و حضر میں نہیں چھوڑتے تھے۔ حالت سفر میں ان دونوں سنتوں کے علاوہ کوئی دوسری سنت پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ فقہا کا اس میں اختلاف ہے کہ فجر کی سنتوں اور وتروں میں کون زیادہ ضروری ہے۔ فجر کی سنت سے عمل کی ابتدا ہوتی ہے، اور وتر کی نماز سے اعمال اپنے اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ فجر کی سنتوں اور نماز وتر میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، اور یہ صورتیں توحید علمی، عملی، ارادی اور اعتقادی پر مشتمل ہیں۔ سورہ اخلاص میں عقیدہ توحید کے وہ بنیادی اصول آ گئے ہیں جن کے تسلیم کر لینے کے بعد انسان تمام گمراہ فرقوں سے دور ہو کر توحید کامل کا قائل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سورہ قرآن کے 1/3 حصے کے برابر ہے، کیونکہ قرآن کریم کا دار و مدار خبر اور انشاء پر ہے، اور انشاء میں 3 چیزیں ہوتی ہیں: امر، نہی، اباحت۔ اور خبر کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے اسماء و صفات اور احکام کی خبر، دوسری مخلوق کو اس کی اطلاع و خبر دینا۔ چنانچہ سورہ اخلاص محض اس کی ذات اور اس کے اسماء و صفات کی خبر پر مشتمل ہے۔ اسی وجہ سے یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے، اور اس کا پڑھنے والا جب کہ اس پر ایمان بھی ہو، شرک اعتقادی سے بری ہو جاتا ہے، جس طرح سورہ الکافرون شرک عملی اور شرک ارادی سے انسان کو الگ کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی سنتوں کے بعد دائیں پہلو لیٹ جاتے۔ اس سلسلے میں 2 جماعتوں نے قدر غلو سے کام لیا ہے۔ ظاہریہ نے اسے واجب قرار دیا ہے، اور ایک دوسری جماعت نے اسے بدعت و مکروہ بتایا ہے، لیکن امام مالک نے معتدل اور درمیانی مسلک اختیار کیا ہے، اور وہ یہ کہ آرام کی غرض سے لیٹ جائے تو کوئی حرج نہیں، اور اگر سنت سمجھ کر کیا جائے تو یہ فعل مکروہ ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔